رہ گئی جمہوریت، تو میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں پورے یقین کے ساتھ، اس ملک میں جس کا جی چاہے میرے ساتھ بیٹھ کے کنٹیسٹ کر لے اس بات پہ کہ جمہوریت کے نام پہ مسلسل ایک فراڈ کا عمل ہے اس ملک میں. دکانیں ہیں یہ، کس بات کی جمہوریت، کہاں کی جمہوریت؟ دبے سے شروع ہو گئے، سر شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کلانے آ گئے. اچھا اب یہ ان کو جمعہ 8 دن پہلے یہ آئے تو سالے بہنوئی، داماد، بھائی، بھتیجے، سارا کنبہ اندر. اچھا ایک اور بات ہے کہ لوٹنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں انتہائی ننگے اور وحشیانہ طریقے سے گن پوائنٹ پہ خنجر کی نوک پہ آپ کو لوٹ لوں. ایک یہ ہے میں عمل بابا بن کے آپ کو لوٹ لوں، میں پیر فقیر بن کے آپ کو لوٹ لوں. اچھا یہ ملک میں ووٹوں کی لوٹ ہوتی ہے. دراصل جس طرح اس ملک کے وسائل کو بے رحمی سے لوٹا جاتا ہے، کچھ کو استحقاق اور مراعات کے نام پہ، یعنی اندازہ لگائیں یہ ان کا استحقاق ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے 1,500 2,000 پولیس والا ساتھ ہو، عوام ننگے ہوں، یہ استحقاق ہے. اچھا یہ اس طرح ٹریول کریں گے، یہ اس طرح اتنا خرچ کریں گے، یہ اس بھوکے ننگے ملک میں یہ مغل بادشاہوں کی طرح رہیں گے، یہ اس پہ قانون کا پردہ ہے. اس کو آپ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ 1 روپے کی روٹی بکے گی نیشنل اسمبلی کے کیفیٹیریا میں، 5 روپے کا قورمہ ہوگا. ان بے غیرتوں کو کوئی شرم ہی نہیں آتی. لیکن بے شمار چیزوں پہ انہوں نے قانون کے استحقاق کے پردے چڑھائے ہوئے ہیں. باقی جو ننگی لوٹ مار ہے علیحدہ ہے، اور اس ملک کے وسائل کی ہی نہیں، اس ملک کا ووٹ بھی لوٹا جاتا ہے گن پوائنٹ پہ یا عامل بابا. اس نے بیٹا بھرتی کرا دیا ہے، اس نے کوئی کینٹین کا کہیں ٹھیکہ لے دیا ہے، کہیں سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ لے دیا ہے. اس طرح کر کے. اور بات سنیں، جس ملک میں لوگوں کے بھاری اکثریت کے سر پہ چھت اپنی نہیں، پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، ان بیچاروں نے کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ سو یہ ڈیموکریسی کے کھاتے کے نام پہ، اس کی آڑ میں یہ چند بدماشوں کی کے خاندانوں کی بدماشی کا تسلسل ہے جو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی فوجی آ جائے. پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اقتدار میں ہوں جو جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، تو مجیب الرحمان شامی صاحب جیل میں ہوتے ہیں. جب نواز شریف ہو تو نجم سیٹھی جیل میں ہے. یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ مختلف یہ ڈھونگ ہیں. یہ دیکھیں، بیلٹ کا نام، ووٹ کا نام ای ڈے جسے کہتے ہیں، الیکشن کا دن، دیٹ پرٹیکولر ڈے. اچھا پھر کروڑوں روپیہ یہ خرچ کرتے ہیں. ایک آدمی شاید اس ملک میں کوئی 1 2 4 10 ہوتے ہوں گے جو ود ان دوز پیرامیٹرز رہ کے الیکشن لڑتے ہوں گے، جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سٹینڈرڈ ہے. پھر جعلی ووٹ ہیں، پھر پیسہ ہے، پھر دھن ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، بدماشی ہے. یہ مبشر لقمان صاحب کوٹ میں ہیں اس وقت بھی. اس ملک میں کروڑوں کے حساب سے، 2 4 10 20 50 لاکھ نہیں، کروڑوں کے حساب سے. اس کا مطلب ہے یہ اس کے نتیجے میں آئے ہوئے سارے لوگ یہ جعلی ہیں. اسی لیے یہ انٹرنیشنل فورم پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اگر یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں پاکستانی، who is stopping them? So that is the attitude. بالکل. مبشر لقمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. مبشر لقمان صاحب، یہ کیا ہو